السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 21 ربیع الاول، انگریزی تاریخ 28 اکتوبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ طالبان حکومت کے سفارتکاروں کی اسلام آباد، پشاور، کراچی اور کوئٹہ کے قونصل خانوں میں تعیناتیاں۔ افغانستان میں طالبان کی نئی حکومت نے پاکستان میں افغان سفارت خانے سمیت تینوں افغان قونصل خانوں میں سفارتکار تعینات کیے ہیں۔ ذرائع کے مطابق ان 4 میں سے 3 سفارتکاروں نے اپنے کام کا آغاز بھی کر دیا ہے۔ اسلام آباد میں افغان سفارت خانے اور 2 دیگر قونصل خانوں میں ذرائع نے BBC کو بتایا ہے کہ یہ تعیناتیاں فرسٹ سیکریٹریز کی حیثیت سے ہوئی ہیں۔ BBC کو موصول ہونے والی معلومات اور افغان وزارت خارجہ کی جانب سے 20 اکتوبر کو جاری ہونے والے نوٹیفیکیشن کے مطابق طالبان حکومت نے سردار احمد شکیب کو اسلام آباد میں افغان سفارت خانے، جبکہ حافظ محب اللہ شاکر، گل حسن ابو محمد اور عباس خان محمد کو بالترتیب پشاور، کوئٹہ اور کراچی کے افغان قونصل خانوں میں فرسٹ سیکریٹریز کی حیثیت سے تعینات کیا ہے۔ افغان سفارت خانے اور قونصل خانوں میں ذرائع نے BBC کو بتایا ہے کہ یہ سفارتکار نہ صرف پاکستان پہنچ گئے ہیں بلکہ کم از کم 3 نے اپنے کام کا آغاز بھی کر دیا ہے۔ لیکن اس نوٹیفیکیشن کے بارے میں جب پاکستان اور طالبان حکومت کے وزارت خارجہ کے ترجمانوں سے پوچھا گیا تو دونوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پاکستان کے سابق وزیر قانون اور سابق اٹارنی جنرل احمر بلال صوفی نے BBC سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ اگر پاکستان نے طالبان حکومت کو تسلیم نہ بھی کیا ہو تو بھی طالبان کی جانب سے یہ سفارتکار قبول کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ ان کے بقول انٹرنیشنل لاء میں کسی حکومت کے لیے 2 طریقے ہیں، ایک کسی بھی اسٹیٹ یا حکومت کو رسمی طور پر تسلیم کرنا ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر کسی کا ملک کے زیادہ تر حصے پر کنٹرول ہے تو اس بنیاد پر ان کے ساتھ انگیجمنٹ ہو سکتی ہے۔ ایاز وزیر کے مطابق اگر پاکستان میں طالبان حکومت نے کچھ سفارتکار تعینات کیے ہیں تو یہ بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے۔ اسلام آباد میں افغان سفارت خانے کے ذرائع کے مطابق نئے آنے والے سفارتکار سردار احمد شکیب نے پیر 25 اکتوبر سے کام کا آغاز کیا اور اس دن سفارت خانے میں ایک چھوٹی سی تقریب بھی منعقد کی گئی تھی۔ کوئٹہ میں افغان قونصل خانے کے ذرائع کے مطابق وہاں منگل 26 اکتوبر کو گل حسن ابو محمد نے کام کا آغاز کیا اور وہاں بھی ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا۔ پشاور میں افغان قونصل خانے کے ذرائع کے مطابق وہاں نئے سفارتکار حافظ محب اللہ شاکر کے لیے تقریب کا اہتمام 27 اکتوبر کو کیا گیا تھا۔ افغانستان کے لیے طویل المدتی روڈ میپ وضع کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے افغانستان کے لیے طویل المدتی روڈ میپ وضع کرنے پر زور دیا ہے تاکہ سیاسی مشغولیت، اقتصادی انضمام اور علاقائی روابط کے ایجنڈے کو آگے بڑھایا جا سکے۔ افغانستان کے پڑوسی ممالک کے دوسرے وزارتی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے اہم بین الاقوامی اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ تعاون کے امکانات تلاش کرنے کی ضرورت پر زور دیا جو افغانستان میں تعمیر نو اور اقتصادی ترقی کی کوششوں میں معاونت کر سکتے ہیں۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ افغانستان میں اقتصادی استحکام کا حصول اس وقت ایک اہم قدم ہے کیونکہ ملک شدید اقتصادی بحران کا شکار ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں گزشتہ 2 سالوں سے شدید خشک سالی ہے اور مہنگائی کی بلند شرح نے منفی صورتحال کو مزید پیچیدہ کر دیا ہے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ کابل پر طالبان کے کنٹرول کے بعد بڑے ڈونرز نے افغان حکومت کی فنڈنگ روک دی تھی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ پہلے عطیہ دہندگان افغانستان کے بجٹ کا تقریباً 70% پورا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ غیر ملکی امداد کے اچانک بند ہونے سے ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا ہے اور خطرہ ہے کہ اگلے سال 90% افغان آبادی غربت کی لکیر سے نیچے آ سکتی ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ یہ ضروری ہے کہ افغانستان کو اس کے منجمد اثاثوں تک رسائی کی اجازت دی جائے تاکہ معاشی بدحالی کو دور کیا جا سکے۔ ہماری اجتماعی کوششیں معاشی بدحالی کو روک سکتی ہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ اس نازک موڑ پر تمام اسٹیک ہولڈرز کو ماضی کی غلطیوں کو دہرانے سے گریز کرنا چاہیے، مثبت مصروفیت کو برقرار رکھنا چاہیے اور افغان عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنا چاہیے۔ ختم نبوت کا حلف نامہ نکاح نامے میں شامل کرنے کی قرارداد منظور۔
صوبے پنجاب کی قانون ساز اسمبلی نے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا اقرار نامہ یعنی حلف ختم نبوت ہر مسلمان جوڑے کے نکاح نامے میں شامل کرنے کی قرارداد کو منظور کر لیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق پنجاب اسمبلی کا اجلاس کم و بیش 2 گھنٹے کی تاخیر سے شروع ہوا، جس کے دوران ختم نبوت کا حلف نامہ نکاح نامے میں شامل کرنے کی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی۔ خیال رہے کہ اس سے قبل پنجاب کے صوبائی وزیر فیاض چوہان نے کہا تھا کہ موجودہ حکومت عقیدہ ختم نبوت کی محافظ ہے، کوئی مائی کا لال پاکستان میں ختم نبوت کے قوانین ختم کرنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ آج سے 8 ماہ قبل فیاض چوہان نے لاہور میں ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان اقوام متحدہ سمیت ہر علاقائی اور عالمی فورم پر ناموس رسالت کے لیے آواز اٹھانے والے واحد حکمران ہیں۔ جنسی زیادتی کے مجرموں کو نامرد بنانا غیر اسلامی ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے جنسی زیادتی کرنے والے مجرموں کو نامرد بنانے کے قانون کو غیر اسلامی قرار دے دیا ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے 2 روز جاری رہنے والے اجلاس کے بعد جاری کیے گئے اعلامیے کے مطابق فوجداری قانون ترمیمی آرڈیننس کے تحت جنسی زیادتی کے مجرموں کی آختہ کاری یعنی نامرد بنانے کے قانون کو غیر اسلامی قرار دیا گیا ہے اور رائے دی گئی ہے کہ اس کی جگہ متبادل مؤثر سزائیں تجویز کی جائیں۔ خیال رہے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے موٹر وے ریپ کیس کے بعد اعلان کیا تھا کہ جنسی زیادتی کرنے والے مجرموں کو کیمیائی عمل سے نامرد بنانے کا قانون لا رہے ہیں۔ وہیں دوسری طرف اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبران نے اجلاس کے دوران 12 ربیع الاول پر ملتان میں خاتون کو حور کے طور پر پیش کرنے پر اظہار براہمی کیا ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کا کہنا ہے کہ اسلام میں اس طرح خواتین کو حور بنا کر پیش کرنا انتہائی غلط اقدام ہے۔ مذہبی رسومات میں بازاری طرز کے اقدامات کی شدید مخالفت کرتے ہیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے نعت خوانی، مرثیہ، قصیدہ اور نوحوں کو گانے کی طرز پر پیش کرنے کی مخالفت کرتے ہوئے مذہبی رسومات اور مذہبی عقائد کی ادائیگی کے موقع پر ایک معیار مقرر کرنے کی تجویز دی ہے۔ شیخ رشید قوم کو گمراہ کرنے کے لیے غلط بیانی کر رہے ہیں۔ مفتی منیب الرحمان کا اپنے بیان میں کہنا ہے کہ ہماری فہم کے مطابق قتل و غارت کے بغیر مسئلے کا حل ممکن ہے۔ شیخ رشید قوم کو گمراہ کرنے کے لیے دانستہ غلط بیانی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹی ایل پی کے ساتھ آخری معاہدے میں فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کرنا شامل نہیں ہے، صرف پارلیمنٹ میں پیش کرنا اور بحث کرنا شامل ہے۔ دیگر امور کے بارے میں وزیر داخلہ نے خود کہا کہ انہیں تسلیم کیا جا سکتا ہے، تو سوال یہ ہے کہ تسلیم کرنے میں تاخیر کیوں کی جا رہی ہے۔ مفتی منیب الرحمان نے مزید کہا کہ ہر ایک کو معلوم ہے کہ حکومت کے پاس طاقت بھی ہے اور اسے استعمال کرنے کا اختیار اور وسائل بھی اس کے پاس ہیں، لیکن ناحق قتل کبھی فراموش نہیں کیے جاتے۔ انہوں نے کہا کہ تاریخ کے ریکارڈ محفوظ رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عدالت میں بھی سب سے پہلے قتل ناحق کے معاملات کے فیصلے کیے جائیں گے۔ ادھر دوسری طرف جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ٹی ایل پی کا مطالبہ درست ہے یا غلط، اس سے ہٹ کر احتجاج ان کا حق ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹی ایل پی پر انتہائی ظالمانہ تشدد کیا گیا، خود پی ٹی آئی 126 دن تک احتجاج کرتی رہی اور ان کو اجازت نہیں دی جا رہی۔ انہوں نے کہا کہ وہ مذہبی جماعت ضرور ہیں مگر انتہا پسند نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب ٹی ایل پی کا مظاہرہ نواز شریف کے خلاف تھا اس وقت سب ٹھیک تھا اور قابل قبول بھی، آج یہ عمران خان حکومت کے خلاف ہے تو ناقابل قبول کیوں؟ انہوں نے کہا کہ پہلے بھی لاہور میں تشدد کر کے انسانی حقوق پامال کیے گئے ہیں، ایک مرتبہ پھر ان پر تشدد کیا جا رہا ہے جو انتہائی ظالمانہ اقدام ہے۔ انہوں نے کہا کہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے 10 سے 12 لوگ شہید ہو چکے ہیں، یہ حکومت کا کون سا اخلاقی رویہ ہے؟ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ عمران خان اگر جائز ناجائز اتنا دیکھتے ہیں تو ان کو خود ہٹ جانا چاہیے، یہ خود ناجائز ہیں۔ سوڈانی معزول وزیر اعظم گھر واپس آ گئے۔ سوڈان کے معزول وزیر اعظم عبداللہ حمدوک اپنی رہائش گاہ پر واپس آ گئے ہیں۔ قبل ازیں سوڈان میں فوجی بغاوت کے بعد انہیں متعدد وزراء کے ساتھ حراست میں لینے کے بعد نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا تھا۔ العربیہ کے مطابق معزول وزیر اعظم کی رہائش گاہ پر فوج کی بھاری نفری تعینات کی گئی ہے۔ دوسری طرف سوڈانی محکمہ شہری ہوابازی کے سربراہ ابراہیم عدلان نے کہا ہے کہ خرطوم آنے اور جانے والی تمام پروازیں معطل کر دی گئی ہیں۔
ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خرطوم انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہر طرح کی پروازوں کے لیے ہفتے تک بند رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ ملک کے موجودہ حالات کے باعث کیا گیا ہے، تاہم سوڈان کی فضائی حدود بین الاقوامی پروازوں کے لیے کھلی رہے گی۔ دوسری جانب سوڈان کی مسلح افواج کے سربراہ جنرل عبد الفتاح البرہان نے پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ ہم سوڈان کی تعمیر و ترقی کے لیے مل کر کام کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے کسی ایک گروپ کے سوڈان کے اقتدار پر قبضے کو مسترد کر دیا ہے۔ جامعہ ازہر کی فلسطینی اراضی پر اسرائیلی قبضے کی شدید مذمت۔ مصر کی سب سے بڑی دینی درسگاہ جامعہ ازہر نے مغربی کنارے میں فلسطینی علاقوں میں نئی یہودی بستیوں کے قیام کے لیے فلسطینی زمینوں پر قبضے کے لیے ٹینڈرز کے اسرائیلی اقدام پر سخت ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔ جامعہ ازہر نے منگل کو ایک بیان میں کہا کہ فلسطینی اراضی پر یہودی آباد کاروں کے لیے گھروں کی تعمیر کے لیے ٹینڈرز جاری کرنا ایک جرم ہے جسے تمام بین الاقوامی قوانین نے مسترد کر دیا ہے۔ یہ ایک جارحانہ اور اشتعال انگیز قدم ہے جسے فوری طور پر روکا جانا چاہیے، کیونکہ اس سے فلسطینی علاقوں میں آبادیاتی شناخت بدل جائے گی۔ الازہر نے مہذب دنیا سے اپیل کی ہے کہ وہ ان اقدامات کے خلاف اپنی خاموشی سے باہر نکلیں جو فلسطینیوں کو تاریک دور کی طرف لے جا رہی ہے۔ الازہر نے فلسطینی قوم کے خلاف اسرائیلی فوج کی جارحیت اور فلسطینیوں پر مظالم کی بھی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ الازہر نے فلسطینی عوام کے لیے اپنی حمایت کی تجدید کی اور کہا کہ الازہر فلسطینی قوم کے نسب العین مسلمانوں، عربوں اور دنیا بھر کے تمام انصاف پسند لوگوں کے کاز کے دفاع میں اس کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ کتنے سوالات ہوں گے؟ میری انگریزی تو 5 منٹ میں ختم ہو جائے گی۔ کرکٹ سے ڈر نہیں لگتا صاحب، انگریزی سے لگتا ہے۔ اسکاٹ لینڈ کو 130 رن سے پچھاڑنے کے بعد افغانستان کے کپتان محمد نبی کا انٹرویو کے دوران جملہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ افغانستان کے کپتان محمد نبی نے پریس کانفرنس سے پہلے کہا کہ کتنے سوالات ہوں گے؟ میری انگریزی تو 5 منٹ میں ختم ہو جائے گی۔ واضح رہے کہ ICC T20 ورلڈ کپ میں گروپ 2 میں شامل افغانستان اور اسکاٹ لینڈ کا میچ پیر کے روز شارجہ میں کھیلا گیا تھا۔ میچ شروع ہونے سے قبل دونوں ٹیموں کا قومی ترانہ گراؤنڈ میں بجایا گیا۔ جیسے ہی افغانستان کا قومی ترانہ ختم ہوا تو افغان کرکٹ ٹیم کے کپتان محمد نبی اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے اور رو پڑے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔